دوسری شرط ہے بیعت کی یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ ایک ایسا ہی جذبہ پیش آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو راست گوئی سے روک دیتے ہیں، جو سچائی سے روکتے ہیں، تب تک حقیقی طور پر راست گو نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اس کا چنداں حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے، تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہے؟ فرمایا دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی تحریک کے خواہ خواہ جھوٹ بولے، بس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو۔ اس میں خدا کی تعلیم یہ ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لا یشہدون الزور۔ اس کے ترجمے میں آپ فرماتے ہیں کہ بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لیے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو، حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو۔ جھوٹ مت بولو، اگر سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے یا اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو، اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے۔ سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے۔ ان کی عادت ہے کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ پھر آپ اس کے بارے میں مزید فرماتے ہیں، اس دوسری شرط میں بہت ساری باتیں شامل ہیں۔ فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ آج کل جو ٹی وی پروگرام ہیں، بعض چینل ہیں، بعض انٹرنیٹ کے پہ آتے ہیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ان برائیوں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ نظر کا بھی دیکھ دینا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہر ایسی چیز جو برائیوں کی طرف لے جانے والی ہے وہ اس سے فرمایا کہ بچو۔ فرمایا کہ زنا کی راہ بہت بری ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے۔ تمہاری منزل مقصود کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اور یہی آخری منزل ہے، اور اس کے راستے میں یہ روک بنتی چیز۔ پھر اسی دوسری شرط کے جو دوسری باتیں ہیں
بد نظری ہے اس میں مثلاً، اس کے بارے میں فرمایا قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے، کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں، یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ فروج سے مراد صرف شرمگاہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک سوراخ ہے جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں، اور ان میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورت کا راگ وغیرہ بھی سنا جائے۔ پھر یاد رکھو کہ ہزار تجارب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے آخرکار انسان کو ان سے رکنا ہی پڑتا ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں اسلام نے شرائط پابندی ہر دو عورتوں اور مردوں کے واسطے لازم کیے ہیں۔ پردہ کرنے کا حکم جیسا کہ عورتوں کو ہے، مردوں کو بھی ویسا ہی تاکیدی حکم ہے۔ غض بصر کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال و حرام کا امتیاز، خدا تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنی عادات، رسم و رواج کو ترک کرنا وغیرہ وغیرہ ایسی پابندیاں ہیں جن سے اسلام کا دروازہ نہایت ہی تنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک شخص اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فسق و فجور سے بچنے کے لیے آپ فرماتے ہیں جب یہ فسق و فجور میں حد سے نکلنے لگے اور خدا کے یعنی مسلمانوں کے لوگ یا دوسرے مذہب کے لوگ اور خدا کے احکام کی حد تک اور شاعر اللہ سے نفرت ان میں آ گئی اور دنیا ان کی زیب و زینت میں ہی گم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح، یہ مسلمانوں کے ذکر میں فرمایا، اسی طرح ہلاکو، چنگیز خان وغیرہ سے برباد کروایا۔ لکھا ہے کہ اس وقت یہ آسمان سے آواز آتی تھی، ایھا الکفارو اقتلوا الفجار، یعنی اے کافرو فاجروں کو قتل کرو۔ غرض فاسق فاجر انسان خدا کی نظر میں کافر سے بھی ذلیل اور قابل نفرین ہے۔ پھر فساد سے بچنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونے اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہ سے بچتے رہو، اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے، اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے لوگ گندی گالیاں دیں، مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دو، تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو، تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو دشمنوں کے مقابلے میں۔ اور یہی پاکستان میں احمدیوں کو بار بار کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں اب انتہا کر دی ہے غلیظ قسم کی گالیوں کی لوگوں نے جو مسیم علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ اور اس کا صرف حل یہی ہے کہ دعائیں کی جائیں، اور بہت دعائیں کی جائیں۔ پھر آپ نفسانی جوشوں سے بچنے کے لیے فرماتے ہیں وہ بات مانو جس پر عقل اور کانشس کی گواہی ہے، اور خدا کی کتابیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں۔ فرمایا زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور بد نظری نہ کرو، اور ہر ایک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کی راہوں سے بچو، اور نفسانی جوشوں سے مغلوب مت ہو،
اور 5 وقت نماز ادا کرو کہ انسانی فطرت پر 5 طور پر ہی انقلاب آتے ہیں، اور اپنے نبی کریم کے شکر گزار رہو، اس پر درود بھیجو، کیونکہ وہی ہے جس نے تاریکی کے زمانے کے بعد نئے سرے خدا شناسی کی راہ سکھلائی۔